یہ نسخہ ہے بواسیر کا، یہ بارتنگ ہے، دم الاخوین ہے، انجبار ہے، رتن جوت ہے، لونگ ہے، اور آپ نے ایک استعمال کرنا ہے شربت انجبار۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو علامات بتا دیے کہ بادی بواسیر کا، خونی بواسیر کا، یا اگر شقاق المقد ہو یا نواسیر ہو اور بواسیر، ان کے درمیان فرق کیا ہے اور کیسا پتہ چلے گا کہ اس بندے کو بواسیر ہے، وہ ویڈیو آپ نے امید ہے اچھی طرح سے دیکھ لی ہوگی، اور جو علامات ہیں جو میں نے بتائے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ تو جن بھائیوں کو بواسیر ہے ان کے لیے یہ نسخہ ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا۔ شکریہ۔ یہ بارتنگ ہے، کسی بھی پنسار سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ یہ دم الاخوین ہے، دم الاخوین آپ نے کسی اچھے پنساری سے لینا ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک مہنگی چیز ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، پر جو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے جیسے گل مختوم ہو یا گیرو ہو یا اس میں گل ارمنی ہو، تو یہ چیزیں اکثر اس میں ملا دیتے ہیں جو 2 نمبر پنسار ہے یا دھوکے باز لوگ ہیں۔ تو آپ نے کسی ایسے پنسار سے یہ چیزیں خریدنی ہے جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بالکل کھرا آدمی ہے۔ اس کے بعد ہم انجبار، یہ بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے، اس میں بھی 2 نمبری نہیں ہوتی، ارزاں سی چیز ہے۔ یہ نسخہ اتنا مہنگا نہیں ہے، یعنی آپ کو ایک مریض کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے جیب میں پیسے ہونے چاہیے 300-400 روپے۔ بارتنگ آپ نے لینی ہے 5 گرام، دم الاخوین آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور انجبار آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ سمجھ گئے؟ بارتنگ 5 گرام، دم الاخوین 10 گرام اور انجبار 20 گرام، تینوں کو صفوف بنا کے رکھنا ہے۔ استعمال کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دوسری چیز ہے جو لگانے کے لیے ہے رتن جوت، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے روغنی لونگ۔ رتن جوت کو بس 1 تولہ ہی لے لے، اس کو خوب رگڑے، خوب کوٹے، صفوف بنا کے روغنی لونگ میں ملا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب استعمال کا طریقہ کیا ہے، یہ خونی بواسیر کے لیے، بادی بواسیر کے لیے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پہلے خونی بواسیر کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد بادی بواسیر کا علاج شروع کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بارتنگ، دم الاخوین، انجبار کا، اس صفوف سے اگر بچے سے لے کر 10 سال تک یہ مرچ سیاہ کے دانے کے برابر منہ میں رکھنا ہے، اور اوپر سے 1 چمچ انجبار کا شربت 1 گلاس پانی میں ملا کے پینا ہے۔ جو روغن آپ نے بنایا ہے، روغن لونگ میں رتن جوت کے پاؤڈر آپ نے ملا کے جو آپ نے مرہم بنایا ہے، وہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 بار لگانا ہے۔ مقد کے اندر بھی لگائے اور باہر بھی لگائے، تاکہ جو زخم بن گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بس یہی دوائی ہے، یہ استعمال کرنی ہے۔ فریز، کریلا، بینگن، مرچ، گوشت، چاول، یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی 40 دن کے لیے، اور 40 دن یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ فائدہ آپ کو 1 دن میں آئے گا۔ یہ دوائی ایک ٹائم آپ نے استعمال کی تو خون آنا تو اللہ کے فضل سے بند ہو جائے گا، پھر 40 دن متواتر استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا خون آنا، سوزش، درد یہ ختم ہو جائے گی، صرف مسے رہ جائے گی۔ اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔